تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں بڑی بڑی سلطنتوں اور بے تحاشا دولت کے کئی قصے ملتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، کیا دولت بنانے کا تعلق صرف حساب کتاب، اعداد و شمار اور کسی کی اعلیٰ ذہانت سے ہے، یا پھر اس کی جڑیں انسانی نفسیات کی ان گہری اور پوشیدہ تہوں میں پیوست ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم انہی پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سفر عادات سے زیادہ ہمارے اپنے رویوں کے بارے میں ہے۔ تو چلیں مل کر اس میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی عجیب اور حیران کن موازنہ رکھتا ہوں۔ ایک طرف تو ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ایک مایا ناز ایگزیکٹو ہے، جس کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی، وسائل بے تحاشا تھے، مگر جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ دیوالیہ پن۔ اور دوسری طرف ایک بالکل ہی معمولی سا چوکیدار جس نے اپنی پوری زندگی بس فرش صاف کرتے اور جھاڑو لگاتے گزار دی، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو وہ ایک کروڑ پتی انسان تھا۔ عقل دھنگ رہ جاتی ہے نا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تضاد واقعی ہمارے ذہنوں میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اور وہ حیرت انگیز عدد جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ تھا 80 لاکھ ڈالر۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ وہ معمولی سا چوکیدار مرتے وقت اپنے بینک اکاؤنٹ میں پورے 80 لاکھ ڈالر چھوڑ کر گیا۔ اور دوستوں، یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بالکل ایک حقیقت ہے جو ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ دولت کمانا اور پھر اسے سنبھال کر رکھنا یہ محض ڈگریوں کا محتاج نہیں ہے، یہ تو سراسر انسانی رویے کا کھیل ہے۔ اس چوکیدار کے پاس کوئی بڑی مالیاتی ڈگری نہیں تھی، مگر پیسے کے ساتھ اس کا جو رویہ تھا وہ اس ہارورڈ کے پڑھے لکھے ایگزیکٹو سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ تو یہاں سے ہمارا پہلا اور بہت اہم نقطہ نظر سامنے آتا ہے کہ پیسوں کے معاملے میں کوئی بھی پاگل نہیں ہے۔ دیکھیں، مورگن ہاؤزل اپنی کتاب میں ایک زبردست بات کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ دولت رویے کا کھیل ہے، ذہانت کا نہیں۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیسے کے ساتھ ہمارا رشتہ ہماری رسمی تعلیم یا کتابوں سے نہیں، بلکہ ہماری اپنی ذاتی ہسٹری، ہمارے حالات اور ہمارے تجربات سے طے ہوتا ہے۔ ہم پیسے کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، یہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں پیسے کو کس روپ میں دیکھا ہے۔ اب اسے اس طرح سمجھیں کہ ہمارے حالات ہماری سوچ کو کیسے ڈھالتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے اپنا بچپن انتہائی غربت اور قحط سالی میں گزارا ہے تو ظاہر ہے اس کی پوری توجہ صرف آج کی بقا یعنی اپنی فوری ضروریات پوری کرنے پر ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جس انسان نے بچپن سے ہی فراوانی اور آسائش دیکھی ہے وہ بڑے آرام سے طویل مدتی ترقی اور سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل درست سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے تجربات اور حالات کی روشنی میں ہی بہترین فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے پوشیدہ دولت، یعنی وہ دولت جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہم اکثر سڑک پر کوئی چمکتی ہوئی گاڑی دیکھتے ہیں، بڑے گھر یا برانڈڈ کپڑے دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ واہ کتنا امیر شخص ہے، لیکن یہ صرف امیر ہونا ہے۔ جب آپ اپنی نمائش پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو دنیا کی نظر میں تو آپ امیر لگتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ اپنی دولت کم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دولت مند ہونا کچھ اور ہی چیز ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو خاموشی سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے، وہ پیسہ جو آپ نے ابھی تک خرچ نہیں کیا۔ یاد رکھیں، سچی دولت یہ دکھاوا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آزادی اور اختیار ہے جو اس نہ خرچ کیے ہوئے پیسے سے آپ کو ملتا ہے۔ اور سچ پوچھے تو یہ آزادی ہی آپ کے مستقبل کی اصل محافظ ہے۔ یہ بچایا ہوا، نہ خرچ کیا ہوا پیسہ ایک مضبوط ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ ہمیں تاریخ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی مثال ملتی ہے نا، جب قحط سے نمٹنے کے لیے خوشحالی کے سالوں میں ہی غلہ بچا کر رکھ لیا گیا تھا، اور پھر وہی بچایا ہوا غلہ بعد میں زندگی کا بہت بڑا سہارا بنا۔ بالکل اسی طرح آپ کی آج کی بچت کل کے نامعلوم طوفانوں کے سامنے ایک پوشیدہ مگر انتہائی طاقتور ڈھال ہے۔ یہیں سے ہم بڑھتے ہیں تیسرے اور سب سے اہم اصول کی جانب، کمپاؤنڈنگ، یعنی وقت اور صبر کا وہ جادو جو خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے۔ اب اس تصور کی سب سے شاندار مثال وارن بفیٹ کا مالیاتی سفر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے محض 10 سال کی عمر میں سرمایہ کاری شروع کر دی تھی؟ 30 سال کی عمر تک ان کی دولت میں بس تھوڑی بہت ابتدائی سی نمو ہوئی، لیکن جو اصل جادو تھا نا وہ 60 اور 90 سال کی عمر کے درمیان ہوا۔ ان کی بے تحاشا دولت کا یہ حیرت انگیز عروج صرف ان کی مالیاتی ذہانت کا کمال نہیں تھا، بلکہ کئی دہائیوں پر محیط ان کے بے مثال صبر کا نتیجہ تھا۔ کیونکہ یاد رکھیں، کمپاؤنڈنگ کا اصل اثاثہ پیسہ نہیں بلکہ وقت اور صبر ہوتا ہے۔ آئیے اسے ایک بیج کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مالیاتی کمپاؤنڈنگ بالکل ایک بیج کی طرح کام کرتی ہے۔ پہلی دہائی میں ہم صرف ایک بیج بوتے ہیں اور بظاہر کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ تیسری دہائی تک جا کر اس میں سے کچھ شاخیں نکلتی ہیں، لیکن جب 5ویں دہائی آتی ہے نا
तो वो नन्हा सा बीज एक घना, द्यू हैकल और सायादार दरख्त बन चुका होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक शर्त है। अगर हम में ठहराव नहीं है, अगर हम बेसब्रे होकर बार बार उस बीज को मिट्टी से निकाल कर देखते रहेंगे, तो हम कभी भी इस अजीम मौजज़े का मुशाहिदा नहीं कर पाएंगे जो वक्त आपके पैसों के साथ कर सकता है। और अब हम पहुंचे हैं अपनी गुफ्तगू के चौथे और आखिरी सुतून पर, कनात, यानी काफी होने की जबरदस्त ताकत। देखें, हम सबको मालूम है कि लालच की कोई हद नहीं होती। अगर किसी इंसान के पास दुनिया की तमाम तर दौलत आ जाए लेकिन उसका दिल मुतमईन न हो, वो बस मजीद की होश में गिरफ्तार रहे, तो यकीन माने वो दौलत उसके लिए एक बोझ बन जाती है। हकीकी कामयाबी ये नहीं है कि आप दूसरों से आगे निकल जाएं, बल्कि सच्ची कामयाबी ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात पर फतेह पाना सीख लें। बेसुकून दिल के साथ खरबपति होना भी तो दरअसल गरीब होने के ही मुतरादिफ है ना। तो फिर सवाल यह है कि हम अपनी माली जिंदगी में इस सुकून कैसे पा सकते हैं। इसके लिए 3 बहुत ही वाज़ेह और अमली कदम हैं। पहला, अपनी बुनियादी ज़रूरियात और अपनी बेलगाम ख्वाहिशात के दरमियान एक सख्त और वाज़ेह लकीर खींचें। दूसरा कदम, इस लालच के ना ख़त्म होने वाले चक्कर को यहीं रोक दें। और तीसरा, इस बात को दिल से मान लें कि हकीकी सुकून मज़ीद चीज़ें इकट्ठा करने में नहीं बल्कि माली कनात में है। जब हम इन बातों पर अमल करते हैं तो दौलत के पीछे भागने वाली जो एक बेचैनी होती है ना, वो एक गहरे और मीठे इत्मीनान में बदल जाती है। तो दोस्तों, अब हम इस वजाहती जायजे के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं और जाते जाते ये आखिरी सवाल हमारे सामने एक आईना रख देता है। क्या हम पैसे को अपना आका बनाने के बजाय उसे अपना गुलाम बनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, दौलत का असल मकसद हमारी जिंदगियों में आज़ादी लाना है, ना कि हमें मजीद फिक्रों की जंजीरों में जकड़ना। जरा इस सवाल पर गहराई से गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारे मालियाती मुस्तकबिल का सच्चा फैसला इसी जवाब में छुपा है और मेरे ख्याल में सोचने के लिए इससे बेहतर और कोई मकाम नहीं।